افطاری کی دعا۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سوال کیا گیا ہے کہ بعض دعاؤں کو پڑھنے کا کیا حکم ہے، مثلا افطاری کے وقت اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، اور اسی طرح اشہد ان لا الہ الا اللہ استغفر اللہ اسألک الجنہ واعوذ بک من النار۔ ان دعاؤں کا کیا حکم ہے؟ کیا یہ مشروع ہیں، یہ مکروہ ہیں، یا ناجائز ہیں، یا کہ حرام ہیں؟ رہنمائی فرما دیں۔ اس حوالے سے پہلی بات، آپ نے جو افطاری کی دعا بیان کی ہے وہ ابو داؤد کی ایک ضعیف حدیث میں وارد ہے۔ معاذ بن زہرہ بیان کرتے ہیں کہ ان تک یہ پہنچا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افطاری کرتے تو یہ دعا پڑھتے: اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تیرے رزق پر ہی افطار کر رہا ہوں۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 2358۔ اور اس دعا کی بجائے درج ذیل دعا کفایت کرتی ہے جو صحیح حدیث میں وارد ہے: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ، پیاس چلی گئی اور رگیں تر ہو گئیں اور انشاءاللہ اجر مل جائے گا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افطاری کیا کرتے تو یہ دعا پڑھتے تھے: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ، پیاس چلی گئی، رگیں تر ہو گئیں اور انشاءاللہ اجر مل جائے گا۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 2357، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح ابو داؤد میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔ اس حوالے سے دوسری بات، روزہ دار کے لیے مستحب ہے کہ وہ روزے کی حالت میں جو چاہے دعا مانگ سکتا ہے، اور اسی طرح افطاری کے وقت بھی۔ اس کی دلیل مسند احمد کی یہ حدیث ہے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا: اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم آپ کو دیکھتے ہیں تو ہمارے دل نرم ہو جاتے ہیں اور ان میں رقت پیدا ہو جاتی ہے، اور ہم اہل آخرت میں سے ہو جاتے ہیں، اور جب ہم آپ سے جدا ہوتے ہیں تو ہمیں دنیا اچھی لگنے لگتی ہے اور ہم اپنی عورتوں اور بچوں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اگر تم ہر حال میں اسی حالت پر رہو جو تمہاری حالت میرے پاس ہوتی ہے تو تمہارے ساتھ فرشتے مصافحہ کرنا شروع کر دیں اور تمہارے گھروں میں تمہاری زیارت کرنے کے لیے آئیں، اور اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ رب العزت ایسی قوم لے آئے جو گناہ کریں گے تاکہ وہ انہیں بخش دے۔ تو ہم نے عرض کیا: ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں جنت کے متعلق بتلائیں کہ اس کی عمارتیں کیسی ہوں گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اس کی ایک اینٹ سونے کی اور ایک چاندی کی ہوگی، اور اس کا لگانے کے لیے گارا تیز خوشبو والی کستوری کا تیار شدہ ہوگا، اور اس میں جو کنکریاں بچھائی جائیں گی وہ لؤلؤ اور یاقوت پر مشتمل ہوں گی، اور اس کی مٹی زعفران کی ہوگی۔ جو بھی جنت میں داخل ہوگا وہ نعمتوں میں ہوگا اور اسے کوئی تکلیف نہیں آئے گی، وہ ہمیشہ رہے گا اور اسے کبھی موت نہیں آئے گی، اور اس کا لباس کبھی بوسیدہ نہیں ہوگا اور نہ ہی اس کی جوانی کبھی ختم ہوگی۔ تین شخص ایسے ہیں جن کی اللہ رب العزت دعا رد نہیں فرماتا: ایک نیک اور عادل امام و حکمران، اور دوسرا روزہ دار حتیٰ کہ افطاری کر لے، اور تیسرا وہ بندہ جو کہ مظلوم ہو، اس کی دعا کو اوپر اٹھا لیا جاتا ہے حتیٰ کہ اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور اللہ عز و جل فرماتا ہے: مجھے میری عزت کی قسم میں تیری ضرور مدد کروں گا، چاہے کچھ دیر بعد ہی کیوں نہ ہو۔ مسند احمد حدیث نمبر 8030۔ اس حدیث کو شعیب الارناؤت نے مسند احمد کی تحقیق میں صحیح قرار دیا ہے، اور اسے امام ترمذی رحمہ اللہ نے درج ذیل الفاظ میں روایت کیا ہے۔ اور روزہ دار جب افطاری کرتا ہے، ریفرنس کے لیے دیکھیے سنن ترمذی حدیث نمبر 2525، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح ترمذی میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔ تو آپ اللہ رب العزت سے جنت میں جانے اور جہنم کی آگ سے محفوظ رہنے کا سوال کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ دوسری مشروع دعائیں بھی کر سکتے ہیں، لیکن ان الفاظ میں دعا
صحیح حدیث میں مجھے نہیں مل سکی۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 93066۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔